اعلی حضرت اعلی حضرت اعلی حضرت اعلی حضرت اعلی حضرت اعلی حضرت. تمام حمد اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ہمارا خالق و مالک ہے. بے حد و شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر کہ جن کے امتی ہونے کا ہم نے شرف پایا ہے. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد طاہر قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی خوبصورت پروگرام کلام اعلیٰ حضرت کی گونج. سبحان اللہ. آج جس کلام کا ہم نے انتخاب کیا ہے بہت ہی خوبصورت کلام ہے اور کیا ہی اس کا زبردست آغاز ہے. آغاز میں امام نے کہہ دیا واہ، کیونکہ بات بیان کرنے جا رہے ہیں حضور کے جود و سخا کی. جب بات بیان کرنی ہو حضور کے کرم کی اور جود و سخا کی تو پھر کہنا پڑتا ہے آغاز میں ہی واہ کیا جود و کرم ہے، شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں، مانگنے والا تیرا. سبحان اللہ. تو آج اس کلام کا انتخاب کیا گیا ہے اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے شاعر اہل سنت حضرت علامہ مولانا نثار علی اجاگر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو کہ ایک زبردست شاعر بھی ہیں، بہترین عالم دین بھی ہیں، خوبصورت شارح بھی ہیں، جو ماشاءاللہ آپ تشریف فرما رہے ہیں کلام اعلیٰ حضرت کی مسلسل آپ دیکھ رہے ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ دیکھیں گے. اور ہمارے ساتھ جو ثنا خاں تشریف فرما ہے، نوجوان ہیں، پرعزم ہیں اور بہت ہی محبت اور عقیدت کے ساتھ کلام پیش کرتے ہیں، سید محمد انس کریمی. آپ دونوں احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ صاحب اجازت ہے آغاز کیا جائے؟ بالکل. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. واہ کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. جی ہاں. ماشاء اللہ. پورا کلام اعلیٰ حضرت جس کی گونج کی باتیں کر رہے ہیں، واقعی پوری دنیا کے اندر اطراف و اکناف عالم کے اندر اعلیٰ حضرت کی کلام کی گونج نظر آتی ہے. سبحان اللہ. کیا یہ عقیدت و محبت کا سرچشمہ ہے؟ کمال محبت، کمال عقیدت. کیا لکھا ہے میرے امام نے؟ فرمایا واہ کلمہ تحسین. کیا بات ہے بھائی، واہ کا مطلب کیا بات ہے، کیا کہنا، کیا کہے گا اعلیٰ حضرت. فرمایا واہ. اور واہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اپنی ذات کے لیے نہیں، حضور کی سخاوت، حضور کے جود و عطا. فرمایا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. بطحا کہتے ہیں مکہ المکرمہ کو، اور شاہ جو ہے نا یہ شاہ کا مخفف ہے. اصل ہوتا ہے شاہ، اور شاہ کا مطلب بادشاہ. جیسے ہمارے ہاں شہنشاہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا، تو کہتے ہیں شاہان شاہ، یعنی اس کا شارٹ فارم ہے شہنشاہ. شاہ کا شارٹ فارم ہے شاہ. تو شہ بطحا، اے بطحا کے بادشاہ، کیا آپ کے جود و کرم ہے، کیا جود و سخا ہے، کیا کہنا. آپ کی سخاوت، آپ کی مہربانی، آپ کے کرم کا کیا کہنا ہے کہ نہیں، لفظ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. واہ 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 واہ. اور دینے کا انداز پتہ کیا ہے؟ لیکن کوئی انسان مانگتا ہے نا تو اپنی ضرورت کے مطابق مانگتا ہے. اگر سرکار دیتے ہیں نا تو اپنی شان کے مطابق عطا کرتے ہیں. پہاڑوں کے دامن میں پوری وادی بکریوں سے بھری ہوئی ہے، بدو آیا پوری وادی عطا کر دی. اللہ اکبر. پوری وادی عطا کر دی. سبحان اللہ. اور وہ چیختا ہو جاتا ہے کہ لوگوں محمد عربی پر ایمان لے آؤ. خدا کی قسم یہ اتنا نوازتے ہیں کہ اپنی تنگ دستی کا بھی خیال نہیں رکھتے. اللہ. آپ دیکھیں ایسا کون کرتا ہے؟ حضرت جابر کہتے ہیں ایک مرتبہ میرے آقا نے مجھ سے اونٹ خریدا اور خریدنے کے بعد رقم ادا کر دی. پھر وہی اونٹ مجھے تحفے میں دے کر چلے گئے. اونٹ خریدا، رقم ادا کی اور وہی اونٹ تحفے میں دے کر چلے گئے. فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے آقا نے مجھ سے اونٹ خریدا، میں نے چاہا کہ قیمت نہ لوں،
تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت ادا کی, اور جب ملکیت میں آپ کے آ گیا تو وہ اونٹ میرے ہی بیٹے کو ہبا کر کے چلے گئے. اللہ, تو ایسا کمال کون کرتا ہے؟ سبحان اللہ, ایسے کون کرتا ہے؟ کیا سخاوت ہے. اور یہاں مجھے وہ بات یاد آ گئی کہ حاتم طائی کا چاہنے والا وہ کہتا ہمارا حاتم طائی تو اتنا سخی ہے کہ مانگنے والا ایک دروازے سے آئے اسے دیتا ہے, پھر وہی مانگنے والا دوسرے دروازے سے آئے پھر دیتا ہے, اسی طرح 7 دروازوں سے دیتا ہے, منع نہیں کرتا. پھر حضور کا غلام تو مچل گیا, وہ کہنے لگا کہ ہمارے آقا تو ایک ہی مرتبہ میں اتنا عطا فرما دیتے ہیں کہ پھر مانگنے کی حاجت ہی نہیں رہتی. بھائی ایک عورت آئی, سبحان اللہ, اس نے ایک بکری مانگی, بکری کا بچہ وغیرہ, تو میرے آقا نے اس کو 100 بکریاں عطا کر دی. اللہ اکبر. ایک شخص آیا, اسے اونٹ مانگا, ایک کے بدلے اگر 2 دے دیں 10 دے دیں خوش ہو جاتا, آپ نے 100 اونٹ عطا کر دیے. اللہ, یعنی جو ایک مانگ رہا ہے اس کو 100 اونٹ, جو ایک بکری مانگ رہی ہے اس کو 100 بکریاں. ایک شخص مانگنے آیا تو پوری وادی عطا کر دی. اللہ اکبر. جبھی تو اعلیٰ فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا. اور سیدہ عائشہ فرماتی ہیں, سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ میرے آقا سے بڑھ کر کوئی سخاوت میں ان سے آگے نہیں تھا. فرمایا تیز آندھیاں جس طرح چلتی ہیں اس انداز میں میرے آقا سخاوت فرمایا کرتے تھے. جس طرح ہوا جب چلے نا تو ہر جگہ پہنچ جاتی ہے, تو میرے آقا کی جب سخاوت کی ہوائیں چلا کرتی تھی ہر جگہ پہنچ جایا کرتی تھی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جی, دھار چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا, دھار چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا, تار کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات. جس کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے مالک کے کل کہلاتے یہ ہیں. تو کہا آپ کے سخا کا عالم یہ ہے, عطاؤں کا عالم یہ ہے. کہا کہ جسے لوگ کہتے ہیں دھارے چلتے ہیں, دھارے کا مطلب ہوتا ہے کہ یا تو کوئی موجے دریا یا آبشار سے گرتا ہوا پانی یا بہت اونچائی سے کوئی نیچے پانی آ جائے تو کہتے ہیں دھارے. تو کہا یہ بڑے بڑے جو دھارے آ رہے ہیں پانی کے, یہ چلتے ہوئے دھارے آ رہے ہیں, آبشار سے گرتا ہوا پانی ہے یا موجے دریا ہے. کہا یہ جو دھارے چلتے ہوئے آ رہے ہیں یہ تو صرف ایک قطرہ ہے, وہ کلزم سخاوت ہے, وہ سخاوت کا دریا ہے, وہ سخاوت کا سمندر ہے. کیونکہ انا اعطیناک الکوثر, ساری کثرت پاتے یہ ہیں. تو کہا جو بڑے بڑے دھارے ہیں نا یہ تو صرف سرکار کے کرم کے دریا کا ایک قطرہ ہے. کیا کہنے علامہ صاحب. اور فرمایا جو بڑے بڑے تارے چمکتے ہوئے ہیں, آسمان کے ستارے, یہ سارے کے سارے بے حد و بے حساب, یہ تو میرے آقا کے کرم کا صرف ایک ذرہ ہے. اللہ, تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا. تو یہ تو ذرہ ہے. بتاؤ جب ذرہ ایسا ہے تو پورا صحرا کیسا ہوگا, جب قطرہ ایسا ہے تو دریا کیسا ہوگا, سمندر کیسا ہوگا. کیا کہنے, سبحان اللہ. فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے, فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے, خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ زمین بھی مصطفیٰ کی ہے, آسمان بھی مصطفیٰ کا ہے, یہ جہاں بھی مصطفیٰ کا ہے, وہ جہاں بھی مصطفیٰ کا ہے. دنیا و آخرت کی تمام نعمتیں, ہر شے کی بہاریں, سب کچھ مصطفیٰ کو عطا کر دی گئی. تو میری ماں فرماتے ہیں, کہا کچھ لوگوں کی زبانیں دراز ہوتی ہیں حضور کے کرم پر, حضور کے عطاؤں پر, حضور کے اختیارات پر, وہ کیا سے کیا ہیں, کچھ اندازہ ہے. کہا کہ فرش والے یہ زبان دراز, یہ عام لوگ کیا جانے, یہ فرش والے تیری شوکت کا, آپ کا روب, آپ کا دبدبہ, آپ کے اختیارات, اس کا علو, اس کی بلندیاں کیا جانے. کہ خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. خسروا کے معنی ہوتے ہیں, خسرو ایک بادشاہ کا بھی نام ہے, ٹھیک ہے, یہاں مطلق ایک بادشاہ مراد ہے, یعنی اے بادشاہ, یہاں سے مراد سرکار بادشاہ, سرکار شہنشاہ. تو کہا یا رسول اللہ آپ وہ بادشاہ ہیں کہ عرش پر
آپ کی عزت و اکرام کے جھنڈے لہرا رہے ہیں. فریرا یعنی جھنڈے. فریرا مینس جھنڈا. تو آپ کی عزت، آپ کی برکت، آپ کا روب، آپ کا دبدبا، آپ کی شاہی کے جو پرچم لہرا رہے ہیں وہ تو آسمانوں پہ لہرا رہے ہیں. جبھی تو چاند و ٹکڑے ہوتا ہے، جبھی تو سورج پلٹ آتا ہے، جبھی تو آپ عرش اعظم پہ پہنچ جاتے ہیں، جبھی تو آپ لا مکان کے مکی بن جاتے ہیں. سبحان اللہ. روا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. سبحان اللہ. مجھے علامہ صاحب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک یہ بھی بات اس میں کی جا رہی ہے کہ اتنا کچھ دنیا والوں نے دیکھا، حضور کی شان و عظمت کے قصیدے سنے. او بھائی جو آپ نے سنے ہیں نا، ہاں بہت کم ہے. ابھی آپ نے کچھ سنے ہی نہیں ہے. جو شان عطا ہوئی ہیں ابھی سبحان اللہ. خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. یعنی شانیں تو بہت زیادہ بلند ہیں، چونکہ یہاں لوگوں کے دماغ بہت چھوٹے ہیں نا، تو محبوب کی شان کو اسی اعتبار سے ظاہر کیا گیا ہے. جی وہ جو شعر ہے نا، اسرا میں گزرے جس دم بیڑے پہ قدسیوں کے، ہونے لگی سلامی پرچم جھکا دیے. سبحان اللہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. سبحان اللہ. جی. آسماں خان زمین خان زمانہ مہمان. آسماں خان زمین خان زمانہ مہمان. صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا. حافظ صاحب میں کہوں نا، سخاوت پر نا اس سے بڑا کوئی شعر نہیں ہو سکتا. بھئی آپ 10 افراد کی اب دعوت کریں گے نا تو کہیں گے کہ ایریا کتنا بڑا ہے، 100 افراد ہوں، کیا کہنے، 500 افراد ہوں. واہ 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 واہ. اگر 1000 کی مطلب یہ 1000 لوگ ہوں تو کہاں کھانا کھلائیں گے بھائی، کہاں کھلائیں گے؟ تو کہتے ہیں کہ آپ کا دسترخوان تو اتنا وسیع ہے، اللہ اکبر. اتنا وسیع ہے، یہ پوری زمین اللہ نے آپ کے لیے دسترخوان بنا دی ہے. صرف زمین بھی نہیں، اور پھر پورا آسمان، آسما خان، اور پھر 7 آسمان، اور 7 مہمان، اقلیم. کیونکہ مہمان کتنے ہیں، کتنے ہیں، اور مہمان بھی کم نہیں ہے، زمانہ کل زمانہ. اللہ اکبر. اللہ اور پھر اکبر. میزبان کون ہے، اللہم صلی علی محمد. صاحب خانہ کون ہے، صلی اللہ علیہ وسلم. کس کی طرف سے دعوت ہے، میزبانی کون کرے گا؟ تو کہا پوری کائنات اگر کھانے بھی آ جائے نا تو اس ساری زمین، دیکھیں انسان کو جو نعمت ملتی ہے نا اس کا تعلق یا زمین سے ہوگا یا آسمان سے، تیسری جگہ سے نہیں ہو سکتا. تو کہا دنیا کی ساری نعمتوں کا جو اظہار ہوگا یا زمین سے ہوگا یا آسمان سے، اس کے علاوہ تھرڈ کیا ہے، کچھ نہیں. تو پوری زمین دسترخوان، پورا آسمان دسترخوان، اور پھر یہ ہے کہ پورا زمانہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تلک سارا زمانہ جو مہمان ہے، کل زمانہ اس میں وہ سب کے میزبان جو ہیں مصطفیٰ کریم ہیں. کیونکہ صاحب خانہ لقب کس کا ہے، یہ وصف کس کا ہے، یہ اوصاف کس کو ملے ہیں، یہ برکت کس کی ہے، وہ سی مصطفیٰ کریم کی ہے. صاحب خانہ لقب کس کا ہے، تیرا تیرا. یہ صاحب خانہ لقب جب عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جائیں، تشریف لے جائیں، سبحان اللہ، تو سیدنا عثمان غنی ایک ایک قدم پر غلام آزاد کریں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی یہ ان کا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل بتا رہا ہے کہ بھائی اس محبوب سے محبت کیسے کرنی ہے، جی سبحان اللہ ہے ان کے ساتھ عقیدت کا اظہار کیسے کرنا ہے، اور ان پر وارنا کیا کیا ہے. بچانا کچھ نہیں ہے، سب کچھ وارنا ہے، سب کچھ وارنا ہے. اور عثمان کو بھی غنی کیا تو مصطفیٰ نے کیا نا، یہ بات. بے زر کو ابو زر کیا، مصطفیٰ نے کیا. واہ یہ ساری عنایتیں مصطفیٰ کریم کی تو عنایتیں ہیں. واہ واہ واہ. یعنی غنی بھی فرما رہے ہیں اور پھر اسلوب بھی عطا فرما رہے ہیں. میرے آقا کی یہ شان. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. واہ 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 واہ. دیکھیں اعلیٰ نے دعویٰ کیا نا، میں نے قرآن سے نعت گوئی سیکھی ہے. اب دعوے کی دلیل بھی ہونی چاہیے، دلیل بھی ہونی چاہیے. اب دعویٰ کیا ہے کہ قرآن سے سیکھی ہے. اب قرآن کا اسلوب میں بیان کرتا ہوں. کہا الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے، یہ دعویٰ ہو گیا. دلیل کیا ہے، کیوں؟ رب العالمین، کیوں؟
تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو کون ہے رب العالمین ہے. اب اس کا یہ پھر دعویٰ ہو گیا, پھر آگے دلیل ہو گئی. تو قرآن کا جگہ کئی جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے, پہلے دعویٰ پھر دلیل, پھر دونوں باتیں مل کر پھر دعویٰ, پھر آگے دلیل, پھر سب مل کر دعویٰ پھر دلیل. تو امام اسی اسلوب کو اختیار کیا. امام کہتے ہیں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا. بھئی کیوں؟ دعویٰ کر دیا. پھر کہتے ہیں کیونکہ ہو مالک کے حبیب. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. اور کہا پھر دعویٰ کر دیا. اب دونوں مل کر دلیل دی. کیوں مالک اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ مالک کے حبیب ہیں. اب دلیل دینے کے بعد پھر دونوں کو ملا کر پھر دعویٰ کر دیا. اب اس کا جواب کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. جو محب ہو محبوب ہو یہ اس قدر محبت میں آگے بڑھ جاتے ہیں. وزیر کا کہا ہوا بسا اوقات بادشاہ کا کہا ہوا ہوتا ہے, بیٹے کا کہا ہوا باپ کا کہا ہوتا ہے, بسا اوقات شاگرد کہہ دے. استاد کہتا ہے یہ میرا یہ ہونہار شاگرد ہے, بڑا زیرک ہے, جو اس نے کہہ دیا بس وہی بات ٹھیک ہے. تو بغیر تشبیہ کے بغیر مثال کے کہا چونکہ مالک کے حبیب ہو محبوب کے محب ہو اس لیے اب یہاں میرا تیرا نہیں ہے. جو کچھ اللہ کا ہے اللہ نے اپنی طاقت سے اپنے حبیب کو عطا کر دیا ہے, اپنی عطاؤں سے اپنے حبیب کو دے دیا ہے. بلکہ حدیث ہے الامن والعلا کے اندر اعلیٰ حضرت لے کر آئے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تمام کنجیاں میرے ہاتھ میں عطا کر دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو مالک کے کل کہلاتے یہ ہیں مصطفیٰ کریم کو. تو اس لیے میرے امام کتنی پیاری بات لے کر آئے, میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے, محبوب کیا مالک و مختار بنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی تیرے قدموں میں جو ہے غیر کموں کیا دیکھے, تیرے قدموں میں جو ہے غیر کموں کیا دیکھے, کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. اب دیکھیں نظروں پہ چڑھے ایک محاورہ ہے, یعنی نظروں میں سجے یا نظروں میں جچے ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے. کہا ہم تو سرکار کے قدموں میں ہیں بلکہ تلووں میں ہیں, آپ کے قدموں میں بیٹھے ہیں. اب ہمیں کسی کا منہ کیا دیکھنا ہے, کسی غیر کے پاس کیا جانا ہے, اب کہاں جا سکتے ہیں, اور وہ گر بھی کیسے سکتا ہے جو سرکار کے قدموں میں بیٹھا ہو. تو فرماتے ہیں امام, فرمایا کہ تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیوں دیکھیں, بھلا کیا دیکھیں, کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا. اللہ آپ کے تلووں کا حسن ایسا ہے, قدموں کا حسن ایسا ہے, تو چہرہ مبارک کیسا ہوگا, سبحان جبین اقدس مبارک کیسی ہوگی, بینی مبارک کیسی ہوگی, زبان اقدس کیسی ہوگی, آپ کا چہرہ انور اور اس کی ضیاء پاشیاں کیسی ہوں گی. تو فرماتے ہیں کہ کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا, اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. قدموں میں جبیں کو رہنے دو, چہرے کا تصور کیا کہنا, جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے, رخسار کا عالم کیا ہوگا. اللہ اکبر اللہ رخسار کا عالم کیا ہوگا. علامہ صاحب آپ کی خوبصورت بات دیکھیں شعر میں کہ سیدی اعلیٰ حضرت کو یہ گوارا نہ ہوا کہ آپ کہتے کہ بھائی جس کی نظروں میں حضور کا چہرہ سما جائے اس کی نظروں میں کسی اور کا چہرہ کیسے آ سکتا ہے. ارے نہیں بھائی کیا بات کر رہے ہو. کہا کہ بھائی جو حضور کے تلووں میں ہو, جو حضور کا تلوہ مبارک دیکھ لے, جو حضور کے قدموں میں آ جائے, اس کی نظر میں کسی کا چہرہ کیسے جچ سکتا ہے. یعنی کیا ادب کا لحاظ رکھا. آپ یہ دیکھیں یار, عشق کا انداز تو دیکھیں یار. جبھی تو ہم کہتے ہیں یہ عاشقوں کے امام, ہم کیا کہتے ہیں, عشق بھی یہی ہے, اہل عشق کہتے ہیں. عشق بھی یہی ہے اور حقیقت بھی یہی ہے. حقیقت بھی یہی ہے. سبحان اللہ. یعنی کوئی مبالغہ نہیں ہے. سبحان اللہ. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع, تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع, جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا
تیرا. واہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. دیکھیں اس میں کلام میں نا 25 اشعار ہیں. تو اعلیٰ حضرت نے جو 25واں شعر لکھا نا تو اپنے کلام پر اپنے علم پر کوئی فخر نہیں ہے, کوئی ناز و انداز نہیں ہے. اگر ناز و انداز بھی ہے نا تو اپنے غوث پاک پر ہے. تو حضور کی بارگاہ میں آپ وسیلہ پیش کر رہے ہیں اور ان کو شفاعت کا اپنا شفیع بنا رہے ہیں. کہا کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو آپ کے لاڈلے بیٹے ہیں, آپ کے لخت جگر ہیں, آپ کے چہیتے ہیں, آپ کے پیارے ہیں نا, جو میرے غوث ہیں, جو میرے مرشد ہیں, جو میرے فریاد رس ہیں, جو میری فریادوں کو سننے والے, میرے التجاؤں کو سننے والے میرے غوث پاک ہیں. میں ان کو شفیع لے کر آ رہا ہوں کیونکہ وہ آپ کے لاڈلے ہیں, بڑے چہیتے ہیں, آپ کے قریب ہیں. کیونکہ یاد رکھیے گا خلق خدا کا ہاتھ ہے اولیاء کے ہاتھ میں, اولیاء کا ہاتھ ہے غوث الورا کے ہاتھ میں, غوث الورا کا ہاتھ ہے شیر خدا کے ہاتھ میں, اور شیر خدا کا ہاتھ ہے مصطفیٰ کے ہاتھ میں. کیا کہنے, سبحان اللہ سبحان اللہ. تو دیکھیں کس طرح آپ چل رہے ہیں, اولیاء سے پھر غوث الورا, پھر شیر خدا, پھر مصطفیٰ. تو اسی لیے فرماتے ہیں کہ تیری سرکار ملاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا فریاد رس ہے, لیکن آپ کے لاڈلے ہیں, آپ کے بڑے پیارے ہیں, آپ کے قریب ہیں, ان کا واسطہ مجھے بھی قریب کر لیجیے. سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ علامہ صاحب کہ جن کے پاس قرب مصطفیٰ ہو تو وہ اس قرب مصطفیٰ میں تسلسل کے لیے, اس میں اضافے کے لیے, مزید برکتوں کے لیے, مزید برکتیں حاصل کرنے کے لیے بھی وسیلہ پیش کرتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ یعنی جو سرکار کے ہی کرم سے بھرے ہوئے ہوں, ان کا یہ انداز ہو, تو جو میرے جیسے خالی ہوں پھر وہ وسیلہ اختیار نہ کریں یا وسیلے کے خلاف کوئی بات کرے, کتنی عجیب بات ہے. بھائی وہ نابلد ہیں اور یہ معرفت والے ہیں. اللہ اللہ اللہ. تو جو معرفت والے ہیں وہ اس طرح مانگتے ہیں, واہ واہ جو واہ. نابلد ہیں وہ نابلد رہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے. علامہ صاحب آپ کا دل سے شکریہ. سید محمد انس کریمی آپ کا بھی بہت شکریہ, بہت خوبصورت حاضری پیش کی. ناظرین کرام اب ہم آپ سے اجازت لیں گے کیونکہ پھر کل حاضر ہوں گے ایک اور کلام کے ساتھ. کلام رضا ہوگا, کلام اعلیٰ حضرت کی گونج ہوگی, اور پھر انشاءاللہ علامہ صاحب کی جو تشریحات ہیں جو اس کے مطابق ہیں وہ آپ بیان فرمائیں گے. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.